الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نہج البلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 3 خطبہ شقشقیہ ہے کہ جس کی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام نے یا اس کلام میں امیر المومنین علیہ السلام نے گزشتہ خلفاء کے اوپر جو ان کی سیاسی موقف اور حکومتی بعض مسائل ہیں ان کے اوپر نقد کیا کہ جیسا کہ آپ خلیفہ اول و خلیفہ دوم پر ہونے والی نقد کو ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اس طرف دوبارہ آپ کی توجہ دلائی جائے کہ مکتبہ اہل بیت علیہ السلام میں خطبہ شقشقیہ صحیح سند طریقے سے وارد ہوا ہے اور معتبر حدیث شمار ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے حوالے سے اپنے موقف کو جب اس میں پیش کیا تو سب سے پہلی نقد انہوں نے شورا کے اوپر کی کہ یہ جو 6 رکنی جماعت ہے آخر کس ضابطے کے تحت بنائی گئی۔ دوسرا نقد یہاں پہ یہ کیا گیا کہ میرا اس شورا سے کیا لینا دینا، کیونکہ شورا کے جو ارکان تھے وہ اکابر صحابہ میں سے انتخاب نہیں ہوئے، ان سے بزرگ تر صحابہ جو علم، فضیلت، تقوی، جہاد ہر چیز میں آگے تھے ان سے برتر موجود تھے۔ بہرحال کس ضابطے کے تحت اس کا انتخاب کیا گیا یہ بات روشن نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا اعتراض جو کیا گیا وہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ اعتراض تھا کہ امام علی علیہ السلام کو شورا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے اور اپنی برتری اور اپنی فضیلت کو امام علیہ السلام نے اس طریقے سے پیش کیا کہ کب بالآخر ہم اس بارے میں شک و شبہ پایا جاتا تھا کہ میرا جو مقام ہے وہ کس سے چھپا ہوا ہے، یعنی اپنی مقام اور منزلت کو امیر المومنین علیہ السلام نے سب کے سامنے عیاں کیا اور روشن کیا۔ اس حوالے سے نہج البلاغہ میں کئی اور خطبات بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ پہلو امیر المومنین علیہ السلام کا انتہائی اہمیت کا حامل پہلو ہے، اور اسی سے مکتبہ اہل بیت علیہ السلام بالعموم استدلال بھی کرتے ہیں کہ بالآخر خلافت کے لیے کوئی تو ضابطہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ضابطہ ہونا چاہیے تو وہ ضابطہ کیا ہے، آخر کس ضابطے کے تحت، کس معیار کے تحت خلیفہ کا چناؤ امت کے درمیان کرنا چاہیے۔ بہرحال چوتھا امام علیہ السلام نے اعتراض یہ کیا کہ امام کے آپ پہلے یہ کلام چونکہ گزر چکا ہے اس حوالے سے نہج البلاغہ سے بیان، اس لیے صرف مختصر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ امام کا چوتھا اعتراض یہ تھا کہ اگرچہ فضیلت اور برتری کے اعتبار سے اور حق کے اعتبار سے خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا ہی حق تھا، لیکن جب فقط میری ذات کے اوپر بنی تو میں نے صبر کیا۔ اسلام کو بچانے کے لیے، امت اسلامیہ کے وسیع مفادات کی خاطر اور معاشرے کے اندر وحدت کے قیام کی خاطر امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ کی راہ نہیں لی۔ لہٰذا اس جگہ پہ بھی امام نے فرمایا کہ جب یہ اونچی پرواز اڑنے لگیں تو میں بھی ان کے ساتھ ویسا ہی اڑتا، اور جب وہ نیچے کی طرف پرواز کرتے تو میں بھی اسی طریقے سے ان کے ہمراہ ہوتا، یعنی میں نے نبھا کے رکھی اور کسی نہ کسی طرح سے میں نے ان کا ساتھ نبھایا، اور مخالفت ایسی اختیار نہیں کی کہ جس سے امت میں تفریق پڑ جائے اور دشمن کو عالم اسلام کے اوپر غالب ہونے کا موقع مل جائے۔ پانچواں جو اعتراض امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ بعض افراد تو اس وجہ سے مجھ سے ہٹ گئے، اب شورا کے اندر کی بات کی اور آپ تفصیلی طور پہ شورا کو اہل سنت شیعہ کتب سے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ بعض تو دشمنی کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئے، یعنی بعض ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے دشمنی اختیار کرتے ہوئے مجھ سے دوری اختیار کی،
اور بعض ایسے تھے کہ جو کبھی ایک طرف مائل ہوتے کبھی دوسری طرف مائل ہوتے، اور دامادی کی وجہ سے انہوں نے کسی کا ساتھ دیا، جیسے عبد الرحمن بن عوف نے دامادی کی وجہ سے ساتھ دیا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے آخر میں حضرت عثمان کے اوپر تنقید کی کہ جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جس موضوع کو لے کے چلیں گے، اگرچہ شرح کے اعتبار سے جو ہمارا موضوع بنتا ہے وہ امام علی علیہ السلام کی بیعت ہے۔ بیعت کے عنوان سے 2-3 خطبات نہج البلاغہ میں درج ہیں۔ آیا امام علی علیہ السلام راضی تھے کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے اور ان حالات میں حکومت کو لیں، یا نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مجبوری کے عالم میں بیعت کو قبول کیا، اور مجبوری کے عالم میں امام علیہ السلام نے یہ بیعت لی۔ لیکن اس سے پہلے ایک موضوع کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، کیونکہ بیعت اگر امام کی ہو جائے اس کے بعد پھر مسائل کی ایک الگ نوعیت شروع ہوتی ہے، جو کہ اصل ہمارا موضوع بھی ہے، اور اسی کا تجزیہ تحلیل بھی ہم چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ کہ جس کو بہانہ بنایا گیا وہ حضرت عثمان کا قتل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل عثمان کیسے ہوا، اور کون سے پیچھے سازشی ہاتھ اس میں ملوث تھے، اور کن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس حوالے سے ہم اہل سنت کتاب سے ہی ایک تفصیلی حدیث پڑھیں گے، اور ایک تفصیلی واقعہ انہی کی کتاب سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں بعض دیگر موضوعات اٹھائیں گے، کیونکہ حضرت عثمان کے قتل میں در حقیقت صحابہ اور تابعین ہی شریک تھے، کوئی باہر سے آنے والے دیگر افراد موجود نہیں تھے، یعنی بڑی تعداد انہی کی تھی۔ یہ نہیں کہتے کہ پیچھے کوئی سازشی عناصر نہیں تھے، یقیناً سازشی عناصر بھی موجود تھے، لیکن جنہوں نے قتل کے لیے راہ ہموار کی، جنہوں نے تقاضا کیا، لوگوں کو ابھارا، اس طرف لوگوں کی رہنمائی کی، اور کسی قسم کا ساتھ نہ دے کے اس راہ کو انہوں نے مزید ہموار کیا، ان میں سر فہرست صحابہ کرام اور تابعین تھے۔ اس لیے بعض اہل سنت محققین نے واضح طور پہ لکھا کہ حضرت عثمان کے قاتلین کو آپ براہ راست برا بھلا یا لعن طعن نہیں کر سکتے۔ آپ لعن طعن کریں گے، وہ لعن طعن بعض اکابر صحابہ کی طرف جائے گی۔ کتابوں میں جو وارد ہوا ہے، کتب احادیث اہل سنت کی اور کتب تواریخ میں، جو بڑی شخصیات حضرت عثمان کی اس وقت مخالف تھیں، ان میں سر فہرست ام المومنین حضرت عائشہ تھیں، اور دوسرا بڑا نام حضرت طلحہ ہے، اور تیسرا بڑا نام حضرت زبیر بن عوام ہیں، اور اسی طرح سے دیگر شخصیات ہیں کہ یہ شخصیات والا ہم اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی پہلو پڑھیں گے۔ یہاں پہ اب مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بعض اہل سنت محققین نے آج کے دور میں حضرت عثمان کے قتل کے عنوان سے کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کے قتل میں بعض موضوعات آ جاتے ہیں کہ قتل کی وجہ کیا بنی، آخر کیا وجہ تھی کہ مدینہ منورہ میں اس قدر دیگر شہروں سے لوگوں نے آ کے حملہ کیا کہ کوئی بھی انہیں روک نہیں سکا، اور تنہا تنہا حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، کوئی بھی ان کی حفاظت کے لیے نہیں پہنچا۔ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ بالآخر یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے ابھی بہت فاصلے پر نہیں پہنچی۔ سنت رسول، سیرت رسول لوگوں کے ذہنوں میں کسی نہ کسی حد تک موجود ہیں، اور اسی طریقے سے گزشتہ خلفاء کے دور میں سیاسی اعتبار سے جو شخصیات پر اثر اور معاشرے کے اندر اثر انداز کی گئی تھیں یا پر اثر کی گئی تھیں، جنہیں طاقت عطا کی گئی، جنہیں قوت عطا کی گئی معاشرے میں، وہ شخصیات اسی طرح سے موجود تھیں۔ جیسے مغیرہ بن شعبہ کہ آپ جانتے ہیں کہ بصرہ کے پہلے والی تھے، پھر کوفہ کا والی بنایا گیا، پھر اسی طرح سے دیگر بعض علاقوں کا حضرت عمر نے ہی اپنے دور میں انہیں حاکم بنایا۔ اب مغیرہ بن شعبہ جیسی شخصیت موجود ہے۔ شام ایک چھوٹا علاقہ نہیں تھا، وسیع و عریض علاقہ تھا۔ اس وسیع و عریض علاقے میں پہلے ابو سفیان کے بیٹے یزید کی حکومت تھی، اور اس کے بعد ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کی حکومت آئی، اور معاویہ ابن ابی سفیان کی وہاں پہ جو حکومت اور اقتدار تھا وہ بھرپور قوت کے ساتھ تھا۔ آخر کیوں وہاں سے کوئی لشکر نہیں پہنچا حفاظت کے لیے؟ آخر کیا وجہ بنی کہ حضرت عثمان کی حفاظت وہاں سے آئے ہوئے افراد نے نہیں کی؟
یعنی پر اثر شخصیات معاشرے کے اندر موجود ہیں، یعنی وہ گروہ کہ جو حضرت عثمان کا گروہ شمار ہوتا تھا، اور وہ معاشرے کے اندر قوت بھی رکھتے تھے، معاشرے کے اندر افرادی قوت بھی تھی اور معاشرے کے اندر مالی قوت اور اسلحے کے اعتبار سے بھی قوت موجود تھی، کیوں آخر وہاں پہ نہیں پہنچی؟ لہٰذا یہاں پہ یہ جو سوالات ابھارے جاتے ہیں تو ان کے جوابات میں کئی قسم کی تجزیہ تحلیل ہیں، اہل سنت شیعہ دونوں کتب میں ہی آئے ہیں۔ مثلا خلافت الملوکیت اگر آپ مولانا مودودی کی پڑھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے نکات نظر آئیں گے، کیونکہ غیر جانبدارانہ ایک انہوں نے اس میں اپنے طور پہ غیر جانبدارانہ انہوں نے تجزیہ تحلیل کیے، حتیٰ امام علی علیہ السلام پہ خلافت الملوکیت میں چند اعتراضات کر گئے، انہوں نے ایک خاص انداز میں مولانا مودودی نے اس کتاب کو لکھا، یا مصر کے بعض محققین ہیں انہوں نے اس کے اوپر قلم چلایا اور کئی اعتراضات سامنے آئے۔ بس پہلا ہمارے پاس ٹاپک اس میں بنتا ہے کہ حضرت عثمان کا قتل کیوں کیا گیا۔ اس میں اگر ہم ابھی وارد ہونے سے پہلے چند چیدہ نکات اگر دیکھ لیں تو اس میں ایک بڑی وجہ بنتی ہے بعض حدود اور تعزیرات کا جاری نہ ہونا۔ دوسری بڑی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ بنو امیہ کے ایسے افراد کو برسر اقتدار لانا کہ جن کے جرائم بھی آشکار تھے اور ان کی سابقہ اسلام کے لیے کسی قسم کی خدمت بھی موجود نہیں تھی، اور ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ جو انتہائی فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے تھے، شرابیں پی کے انہوں نے نماز پڑھائی، جیسے ولید بن عقبہ کے بارے میں۔ اب جنہوں نے دفاع حضرت عثمان کا کرنا ہے وہ آ کے کہیں گے ہمیں تو کوئی صحیح سند روایت ہی نہیں ملی کہ ولید نے شراب پی کے نماز پڑھائی، اس لیے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کاملاً تحقیق کے ساتھ یہ سارے امور پڑھیں گے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملی ہی نہیں ایسی کوئی صحیح سند روایت کہ حضرت عثمان نے کسی کو بھر بھر کے نوازا تھا۔ اچھا، بہرحال یہ ایک اعتراض کے طور پہ ابھارا جاتا ہے نقطہ۔ تیسرا نقطہ جو حضرت عثمان کے اوپر ابھارا جاتا ہے، اور شیعہ سنی دونوں کتب میں گفتگو موجود ہے اس حوالے سے، بہرحال ابھی آپ ایک فہرست بنا لیں کہ وہ کیا کیا نکات تھے کہ جن کے اوپر حضرت عثمان کے خلاف شورشیں برپا ہوئیں اور ان کے اوپر اعتراضات کیے گئے۔ تیسرا نقطہ اس میں بنتا ہے کہ بعض اکابر صحابہ کے ساتھ انتہائی درستگی اور سختی کا رویہ اختیار کرنا، جیسے عبداللہ بن مسعود ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص انہوں نے بیت المال سے قرض کے طور پہ اموال لیے ہوئے تھے اور وہ قرضہ واپس نہیں کیا، اور عبداللہ ابن مسعود اس کے اوپر برہم ہوئے۔ بہرحال یہ صحیح سند واقع، بعض اس کو بھی آ کے کہتے نہیں ہمیں کوئی صحیح سند روایت ہی نہیں ملی۔ نمبر 3 میں ہی حضرت ابو ذر غفاری ان کے ساتھ جھگڑا ہوا اور ایک اختلاف برپا ہوا۔ کمیل بن زیاد ہیں ان کے ساتھ شدید اختلاف ان کا برپا ہوا۔ مالک اشتر ہیں ان کے ساتھ شدید اختلاف کا تذکرہ تاریخی کتب میں ملتا ہے۔ عمار یاسر ہیں ان کے ساتھ شدید اختلاف کا تذکرہ ملتا ہے حضرت عثمان اور جناب عمار یاسر۔ بس ایک تیسرا نقطہ ہے کہ اکابر صحابہ و تابعین ان کے ساتھ انتہائی درستگی اور سختی اور شدت کا رویہ، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مختلف طرح کی چیمی گوئیاں اور مختلف طرح کے اعتراضات کو ابھرنا۔ چوتھا ایک جو امر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بنو امیہ کے حکام جو حکمران تھے ان کے جرائم ثابت ہو جاتے تو وہ صرف توبہ کا انہیں کہتے، نہ انہیں ہٹاتے، نہ کوئی ان سے کوئی تعزیرات ان کے اوپر لگتی، نہ حدود ان کے اوپر قائم ہوتی، صرف ایک توبہ کی ان کو گزارش کی جاتی اور اس کے بعد ختم۔ پانچواں یہ ہے کہ مروان کے ہاتھوں ایک قسم کا وہ استعمال ہو جاتے، جیسا کہ مورخین نے اور محدثین کے حدیثوں کے ذیل میں حاشیوں میں یہ رقم ہے، یعنی مروان ہے کہ وہ مختلف امور انجام دے دیتا اور حضرت عثمان کی طرف نسبت دیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام کی جو آخری ملاقات تھی اس میں کتب کے مطابق برہم ہو کے امام علی علیہ السلام گئے کہ تم مروان کے ہاتھوں، یہ امام کے جملات ہیں جو اہل سنت کتب میں وارد ہوئے، کہ تم مروان جو ہے ایک بے دین بندہ ہے اور وہ تمہیں پیچھے سے پکڑ کے خراب کر رہا ہے، اس لیے مروان کو اپنے گھر سے نکالو باہر۔ اب وہ داماد تھا مروان کا ایک بڑا کردار ہے، انشاءاللہ اسی ضمن میں ہم پڑھیں گے کہ مروان کون ہے
اور کب پیدا ہوا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اسی طریقے سے چھٹا جو اعتراض ہے، بعض ایسی چیزیں شروع کی گئیں کہ جس کو عالم اسلام بدعت قرار دیتی تھی، بدعت حسنہ نہیں، جیسا کہ حضرت عمر نے جب بعض چیزوں کو ایجاد کیا اسلام میں تو اس کو انہوں نے بدعت حسنہ سے تعبیر کر دیا، جبکہ امام علی علیہ السلام اس کے بھی مخالف تھے۔ لیکن حضرت عثمان نے بعض ایسی چیزیں جو تمام مسلمانوں کے لیے عیاں تھیں، جیسے منی میں یا عرفہ کے میدان میں 2 رکعت نماز واجب کو ادا کرنا، لیکن انہوں نے قصر نہیں کی اور 4 رکعت ادا کی۔ اس کے اوپر صحابہ بھی بول پڑے، اور ان کے پاس آ کے عبد الرحمن بن عوف نے یا دیگر اصحاب نے سمجھایا بھی، لیکن کہتے نہیں میری اپنا ذاتی اجتہاد ہے۔ یعنی بقیہ 6 سال وہ 4 رکعتیں پڑھتے رہے، اور 6 سال کے بعد اچانک تبدیل کر کے 2 رکعتیں کر دی۔ اب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعتیں پڑھیں، اہل سنت صحیح سند کتب میں، صحیح سند روایتیں ہیں کتب میں، اچھا نہ حضرت ابو بکر نے پڑھی نہ حضرت عمر نے پڑھی، پھر 6 سال حضرت عثمان نے بھی نہیں پڑھی، اب اسے تبدیل کر دیا۔ اس طرح سے اور دیگر ایسی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اب ہم مستندات میں یعنی کتابوں کے اندر بالخصوص نہج البلاغہ کے آج کے درس میں ہم نہج البلاغہ سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ پہلی چیز تھی اعتراضات۔ اعتراضات کے لیے ہم اہل سنت سے ہی ایک طویل سعید بن مسیب ہیں ان کا بیان پڑھیں گے، مسیب بن سعید، ان کا ہم بیان پڑھیں گے اور اس کو اسی کے اوپر اکتفا کریں گے، بقیہ تاریخ اور دیگر حوالہ جات لانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا دوسرا جو اب حضرت عثمان کے حوالے سے پہلو آتا ہے، یہ تو پہلا تھا اعتراضات جس کی بنیاد پہ قتل و غارت ہوئی۔ دوسرا یہ بات آتی ہے کہ قاتلین کون تھے، آیا قاتلین مشخص ہیں یا مشخص نہیں ہیں، پھر قاتلین میں کن کن کے نام آتے ہیں۔ لہذا یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ قاتلین عثمان کون تھے۔ بنو امیہ نے براہ راست تہمت امام علی علیہ السلام پہ لگائی کہ یہ قاتلین کے ساتھ ملے ہوئے اور شریک ہیں، یہ تہمت لگائی، اور نہج البلاغہ میں پے در پہ امام علی علیہ السلام نے اس تہمت میں اپنے دامن کو واضح طور پہ صاف دکھایا اور فرمایا کہ میں کسی قسم کا بھی قتل عثمان میں شریک نہیں رہا۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا امام علی علیہ السلام کے محبین وہ اس قتل میں شریک رہے، جیسے محمد بن ابی بکر، جناب مالک اشتر، یا اسی طرح سے عمر بن حمیق، یہ شخصیات ہیں، یا نہیں، یہ بھی شریک نہیں رہے۔ لہذا ایک سوال، قاتلین حضرت عثمان کون تھے اور ان کو واقعی سزا کیا قتل ہی بنتی ہے؟ ایک اور پھر اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس پہلو آ جاتا ہے، حضرت عثمان کے قاتلین کی سزا کیا بنتی ہے؟ یعنی جو وہ اعتراضات لاتے تھے، اگر عدالت قائم کی جائے اور حضرت عثمان کا یہ مقدمہ چلایا جائے اور بالفرض آپ ایک بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد پکڑ کے لے آئیں کہ یہ قتل میں ملوث تھے، اور بعض اس میں بڑے نام بھی آ جاتے ہیں، تو کیا ان سب کو قتل کیا جائے گا یا ان سب کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ واقعی سزا ایک فرد کو ملے گی۔ اور پھر کیا اس امر میں جو ان کے اوپر اعتراضات اس وقت رکھے گئے تھے اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ حل نہیں ہوئے، آیا اس میں حضرت عثمان کا قتل کی سزا قاتلین کو قتل ہی بنتی ہے یا کچھ اور بنتی ہے؟ یہ ایک ہمارے پاس سلسلہ سوالات آتا ہے۔ خیر ہم امام علی علیہ السلام کے پاس سے شروع ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں تقریباً 12-13 کے قریب جگہوں پہ، یعنی 10 سے اوپر مقامات پہ حضرت عثمان کا تذکرہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے، اور وہ ہے بھی انہی چیزوں کے متعلق، اموال کے متعلق ہے، حضرت عثمان کے قتل اور جو ان کے اوپر تہمت لگی اس کے متعلق ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ہم نہج البلاغہ میں حضرت عثمان کے جتنے بھی تذکرہ ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، قبل اس کے کہ بیعت امام علی علیہ السلام کی شروع ہو، اور اس کے اوپر ایک دقیق تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ امام علی علیہ السلام ان حالات میں خلافت اور حکومت لینا چاہتے تھے یا ان کی تدبیر کچھ اور تھی، کیونکہ یہ تو ہمارے پاس اسی کلام
جو خطبہ شقشقیہ ہے، کلام شقشقیہ ہے، اسی سے ثابت ہو گیا کہ امام علی علیہ السلام اپنے آپ کو ان تینوں بزرگان سے برتر سمجھتے تھے. جو خلفائے ثلاثہ گزرے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان سے بالاتر اپنی شخصیت کو سمجھتے تھے، اپنے آپ کو حقدار قرار دیتے تھے. اور تاریخ سے بھی، آپ تاریخ طبری سے بھی گزشتہ درس میں واضح طور پہ پڑھ چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کسی طور پہ راضی نہیں تھے کہ ان سے یہ حق خلافت اب چھین لیا جائے، لیکن مجبوراً انہوں نے اس کو قبول کیا. نہج البلاغہ کے اگر ہم دامن میں دیکھیں اور نہج البلاغہ کے تناظر میں جائزہ لیں حضرت عثمان کے تذکرے کا، تو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے حکومت میں آتے ساتھ حضرت عثمان کے عطا کردہ اموال کو واپس پلٹا دیا. انہوں نے بنو امیہ کے جو حکام، سرداران اور بنو امیہ کی مختلف اپنے قبیلے کے افراد کو جو بیت المال سے چیزیں دی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری کیا کر دیں؟ پلٹا دیں. کیونکہ امام علی علیہ السلام اپنا موقف واضح طور پہ تکراراً بیان کرتے رہے کہ میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کروں گا. میرے لیے نہ کسی کی رشتہ داری مہم ہے اور نہ کسی سے میری دوستی یاری یا قرابت داری. حتیٰ کہ امام حسن و حسین علیہ السلام کی بھی سفارش قبول ان کے لیے ان امور میں نہیں تھی. جیسا کہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ مروان جب پکڑا گیا تو اس کے لیے سفارش کی، اس نے بڑی التماس اور بڑی گزارشیں کی، جسے کہتے ہیں کہ پیچھے پڑ جانا. امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا کہ امام علی علیہ السلام سے میری سفارش کریں. تو جب وہ امام کی خدمت میں گئے کہ مروان نے بھیجا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سفارش کریں، تو امام نے واضح انکار کر دیا کہ جو معیارات ہیں بس ان معیارات کے مطابق میں حکم جاری کروں گا. لہذا امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عثمان کے عطا کردہ اموال کو واپس پلٹایا. اس ضمن میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے، کیونکہ آج ساری امور نہیں ہم پڑھ سکیں گے، کیونکہ پہلے ہم نے کہا کہ دیکھا کہ کیا کیا اعتراضات تھے حضرت عثمان پہ. اسے دقت سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور ریفرنس اور حوالہ جات کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ تھا کہ قاتلین کون تھے، کیونکہ وہی اعتراضات سبب بنے. اب یہ دیکھیں قاتلین کون تھے. نمبر 3، قاتلین کی سزا کیا بنتی تھی. یہ ایک اور بڑی پیچیدہ چیز ہے کہ کیا قاتلین کی سزا دی جائے. مثلا اگر مصر سے ہزاروں بندے ہیں تو ہزاروں کو قتل کر دیں. اگر کوفہ سے لوگ اٹھ کے آئے ہوئے ہیں ان سب کو ہی قتل کر دیا جائے. کیا سزا کیا بنتی ہے؟ خلاصہ کلام، امام نے پہلا کام تو یہ کیا کہ سارے اموال واپس کر دیے. انہوں نے صرف اتنا نہیں، حضرت عثمان نے جس کو جہاں جہاں حاکم بنایا ہوا تھا سب کو ہی معزول کیا، کسی کو بھی نہیں رہنے دیا. صرف ایک شخصیت رہ گئی، وہ ہے معاویہ بن ابی سفیان، اور اس نے واضح طور پہ کہا کہ میں تو نہیں ہٹوں گا. اور پھر بہانہ کیا بنایا کہ دم عثمان، خون عثمان، قتل عثمان کا بدلہ، جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تب تک میں ڈٹا رہوں گا. بہرحال امام علیہ السلام نے دیکھیں آگے اب ترمیمات کیا کیں. یہ نہج البلاغہ میں حضرت عثمان کا جہاں جہاں تذکرہ آیا ان میں سے یہ پہلا مورد ہے کہ حضرت عثمان کے تمام حکام جو انہوں نے فائز کیے ہوئے تھے مختلف منصبوں کے اوپر، انہیں ہٹا دیا، سوائے اکا دکا بڑے منصب ہیں. جیسے انہوں نے موسیٰ اشعری کو پہلے رہنے دیا لیکن بعد میں ہٹا دیا جب دیکھا کہ امام علی علیہ السلام سے ہی ابو موسیٰ اشعری کی ایک نوع رقابت یا خیانت ایک نوع چل رہی ہے. جیسا نہج البلاغہ کی ذیل میں آپ تفصیلی پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے اسے ہٹا دیا. نمبر 2، امام علی علیہ السلام نے اموال بھی ان سے لیے. اموال بنو امیہ کے حکمرانوں کے پاس رہنے نہیں دیے. اس حوالے سے ہم یہ خطبہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. نہج البلاغہ میں کلام نمبر یا خطبہ نمبر 15 ہے. میں اس کے کلمات تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، ایک ہی لائن یا 2 لائنیں ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کی عطا کردہ جاگیریں مسلمانوں کو پلٹا دیں، یعنی بیت المال میں لے آئے، کسی سے کوئی مال چھینا ہوا تھا اس تک انہوں نے وہ مال واپس پلٹا دیا، تو پھر امام نے فرمایا واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ الاماء لرددتہ، کہ قسم بخدا اگر میں نے یہ دیکھا کہ کسی خاتون کی بیت المال کے مال سے شادی کی گئی ہے یا کسی کنیز کو اپنی ملکیت میں لے لیا گیا جو کہ بیت المال کا حصہ تھی، تو میں حتماً اسے پلٹا دوں گا بیت المال میں.
پھر آگے فرماتے ہیں ان فی العدل سعۃ، کیونکہ عدل اور انصاف کے اندر وسعت ہے۔ ومن ضاق علیہ العدل، جس کو عدل ہی بڑا تنگ گزرے اور بڑا ناگوار گزرے، فالجور علیہ اضیق، تو پھر ظلم و ستم اس کی پر انتہائی سخت اور تنگ ہوگا۔ یعنی عدل و انصاف کی وجہ سے جو ناگواریاں سامنے آتی ہیں وہ کم ہیں، ظلم و ستم کی وجہ سے جو ناگواریاں آتی ہیں وہ کثیر ہیں۔ یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے جو آخر میں امام نے بیان کیا ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا حصہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا اعتقاد یہ جملہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اس جملے کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، یعنی وہ چیزیں کہ جو ہمارے اندر نظریات اعتقادات کی حیثیت اختیار کر لیں، یا جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے سیاسی تجزیہ تحلیل کرنے ہیں، جس کی بنیاد پہ آج کے دور میں ہم نے چیزوں کو سمجھنی ہے، ان میں سے یہ جملہ ہے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ عدل و انصاف میں وسعت ہے۔ معاشرے کے مسائل، لوگوں کے رزق کے مسائل، جابز کے مسائل، لوگوں کے اندر امن و امان کے مسائل، یہ کیسے حل ہوں گے؟ یہ عدل و انصاف سے حل ہوں گے۔ عدل و انصاف میں اللہ نے وسعت رکھی ہے، لیکن جب عدل و انصاف قائم کیا جائے گا، ناگواریاں آئیں گی یا نہیں؟ خصوصاً ظالم تو چیخے چل رہے گا۔ ممکن ہے کہ ہمیں بھی قانون کے دائرے میں آنا پڑے، جیسے یہی ہے کہ اب آج کل ٹریفک سگنلز یا ٹریفک کے قوانین کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے حادثات بہت سارے ہوتے ہیں، رشوتیں اس میں چلتی ہیں، اس میں ذمہ داریاں ادا نہیں کی جاتی، بہت سارے مسائل ہیں۔ اب جب ٹریفک قوانین کے اوپر سختی کی جائے گی، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن ان پریشانیوں کی وجہ سے بہت سارے مسائل تھم جائیں گے۔ لہذا اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں اسلحہ ہے، نشہ ہے، یا یہ جو سمگلنگ ہے، یہ ساری کی ساری کہاں سے ہوتی ہے؟ روڈ کے ذریعے، زمینی طریقے سے سب سے بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ لہذا جب یہ سارے قوانین اپلائی ہوتے ہیں تو ان سب کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ عدل کی وجہ سے ناگواریاں آئیں گی، لیکن یہ ناگواریاں زیادہ ہیں یا ظلم و جور کی ناگواریاں زیادہ ہیں؟ امام فرماتے ہیں دونوں کا تقابل نہیں ہے اصلاً۔ ظلم و جور کی بنیاد پہ اتنے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اتنے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اصلاً انسان کے کنٹرول سے باہر ہیں، قابو ہونے سے باہر ہیں۔ آج آپ پاکستان کے اندر کسی کو بھی وزیر اعظم بنا لائیں، مثلا آپ بالفرض ایک فرض کریں مالک اشتر آج پاکستان کے اوپر حاکم ہو جائے، پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہم یہ پہلے ایک سوال ابھار چکے ہیں، آج کے دور میں جو حالات پاکستان کے ہیں، اسی وضعیت کے ساتھ، انہی حالات کے ساتھ اگر امام زمان علیہ السلام حاکم بن جائیں تو پاکستان کے حالات درست ہو جائیں گے۔ اگر امام علی علیہ السلام کی موجودگی میں ریاست کے مسائل حل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ امام شہید ہو گئے، تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر مسائل کو حل کرنے کی زمین فراہم نہ ہوئی اور یہی مسائل اسی طریقے سے باقی رہے تو امام زمان علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے، مسائل تو وہاں پہ حل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ مسائل کس سے حل ہوں گے؟ امت، عوام، ریاست عدل کو قبول کرے، قانون کی بالادستی کو قبول کرے، جو قوانین جاری ہونے ہیں ان قوانین کی تلخیوں کو قبول کرے۔ اگر کوئی قوانین کی تلخیوں کو قبول نہ کرے، اپنے آپ کو اسی طرح جاگیردار، چودھری اور اپنے آپ کو قانون سے آزاد سمجھتا رہے تو پھر کبھی بھی یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ پہلا آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک آ جاتا ہے نہج البلاغہ کے ضمن میں حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں۔ کیونکہ امام علی علیہ السلام کو جیسے ہی حکومت ملی، ابھی انہوں نے تمام جگہوں پہ حکمران فائز نہیں کیے تھے، منصبوں کے اوپر سارے حکمران ابھی پہنچ بھی نہیں پائے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل کے نام پہ فتنے کھڑے کر دیے گئے۔ اور یہ عنوان دوبارہ بھی مستقبل میں بنے گا، یعنی ہمارے اعتبار سے مستقبل میں، کہ صحیح سند روایت ہماری کتب میں امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے کہ جب ندا دی جائے گی، کیونکہ صحیحہ کے اوپر عقیدہ رکھنا، کیونکہ تواتر کی حد تک تقریباً یہ حدیث ہمارے ہاں آئی ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو آسمان سے ندا سنائی دی جائے گی اور سارے اپنے اپنی زبانوں میں سنیں گے۔ آج کے دور میں تو حیرت کم ہوگی ہے، پہلے زمانے میں حیرت زیادہ ہوتی تھی، حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس بعض افراد آتے اسی قم اور دور دراز علاقوں سے اور کہتے تھے کہ ہم یہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو مخالفین یعنی
اہل سنت ہمارے اوپر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے سامنے ان امور کو بیان ہی نہ کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اس بات کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے تو وہی یہ آواز سن کر ایمان لائے گا۔ جو عقیدہ نہیں رکھتا وہ آواز سنے گا پھر نہیں ایمان لائے گا، اور پھر وجہ بتائی، کیونکہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب جبرائیل آواز بلند کریں گے اور سب کو اپنی زبانوں میں وہ آواز سنائی دے گی کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو گیا، یہ بات سب کو سنائی دے گی اور سب کو سمجھ بھی آئے گی۔ اسی وقت شیطان اوپر چڑھے گا آسمان پر اور وہ ندا دے گا کہ اے لوگو، عثمان بن عفان کو مظلوم قتل کیا گیا تھا اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلو، اور یہ سفیانی حضرت عثمان کی اولاد سے یعنی ان نسل سے بنو امیہ سے ہے اور یہی برحق ہے۔ لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں پہلی آواز ٹھیک نہیں تھی، شبہ میں پڑھ دیں گے پہلی درست ہے دوسری درست ہے۔ آج کے دور میں تو میڈیا یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ ہو جائے گا ایسا، کیونکہ ٹیکنالوجی کو تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ذکر نہیں کر سکتے، امام تو ایک بیان کر سکتے ہیں کہ اس وقت حجت تمام سب کے اوپر ہوگی اور کیسے ہوگی۔ آج کے دور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بات کی جاتی ہے، لاکھوں زبانوں میں، ہزاروں زبانوں میں لوگ اپنے اپنے چینلوں سے اسے سنتے بھی ہیں۔ تو ممکن ہے یہ کہ احتمال ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، لیکن مستقبل میں یہ والا مسئلہ پھر اٹھے گا، یعنی یہ والے مسائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ بالآخر امت میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ثقیفہ بنی ساعدہ کی بات آئی تو تب امام علی علیہ السلام امامت کے دعوے دار تھے۔ جب حضرت عمر نے پھر شورا بنائی تب بھی امام علیہ السلام دعوے دار تھے۔ تو ٹھیک اس کا مطلب ہے امت میں یہ مسئلہ تو پیش آنا ہی آنا تھا۔ اس لیے امت میں تفریق جو ہوئی ہے، نہ توحید کی بنیاد پہ ہوئی، نہ نبوت کی بنیاد پر ہوئی، نہ قرآن کی بنیاد پر ہوئی، نہ قیامت کی بنیاد پر ہوئی۔ اگر تفریق ہوئی ہے تو سیاست کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ کون لیڈر بنے گا اس امت کا؟ امت کے بعض افراد نے چناؤ کیا اور اس کے بعد اکثریت نے ان کو اختیار کر لیا، حضرت ابوبکر تھے۔ آج بھی اہل سنت کہتے ہیں، بلکہ اب تو اہل سنت اس طرح سے دلیلیں لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانا ہی انہیں تھا اور بعض صحیح سنت روایات اس کی شاہد ہیں، اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال یہ والا مسئلہ مستقبل میں دوبارہ لوٹ کے آئے گا، آسمان سے ندا دی جائے گی امام زمان علیہ السلام کے لیے، اسی وقت پھر بلند طور پہ ندا دی جائے گی کہ سفیانی برحق ہے اور سفیانی کا ساتھ دیا جائے، یہ بنو امیہ سے ہے، یہ خلافت کے نظام قائم کرے گا، اور عثمان بن عفان کے خون کا انتقام کرنے والے اٹھو، کیونکہ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام کرنے والے اٹھو کا نعرہ لگے گا، یا لسارات الحسین، وہاں پہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھو۔ جیسا امام علی علیہ السلام جیسے ہی برسر اقتدار آئے، سب سے پہلی چیز جو امام کے خلاف کھڑی کر دی گئی وہ کیا تھی؟ یہ تہمت تھی۔ ابھی شروع نہیں ہوئی جنگیں، ابھی گروہ نہیں بنے، تہمت لگا دی انہوں نے کہ امام علی علیہ السلام قاتلین کے ساتھ قتل عثمان میں شریک ہیں، اس لیے قاتلین کو پکڑ کے واقعی سزا نہیں دے رہے۔ آپ اگر جو مناظروں کی حد تک کبھی دیکھیں، شیعہ سنی میں جو مباحث ہوتے ہیں، اہل سنت جب آتے ہیں، وہ امام علی علیہ السلام پہ آج بھی بعض اہل سنت متعصب الزام تراشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، امام علی علیہ السلام واقعاً یہ بات حدیثوں سے اور تاریخ سے ثابت ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیں، جبکہ ان کی کتب میں صحیح سند روایات آئی ہیں کہ امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کے قتل سے بری تھے اور وہ قاتلین کے ہمراہ نہیں تھے، نہ قاتلین کے طرفدار تھے۔ لہذا بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کے خلاف محاذ کس عنوان سے قائم کیا گیا؟ بالآخر کوئی ایشو تو کھڑا کرنا پڑتا ہے نا، وَإِلَّا تو نہیں، جیسے پاکستان میں ملین مارچ ہوتا ہے تو کوئی ایشو تو کھڑا کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے یہ ملین مارچ آخر کیوں ہو رہا ہے، اس بندے نے اپنی حکومت کی راہ ہموار کرنی ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، وہ اوپر ڈٹا ہوا ہے، اس کو انہوں نے ہٹانا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اب حکومت لینی ہے تو کوئی تو ہونا چاہیے بہانہ، لہذا کس بہانے سے امام علی علیہ السلام کے مخالف کھڑے ہوئے؟ وہ بہانہ تھا کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ پہلے لیا جائے، اور چونکہ وہ بدلہ نہیں لے رہے، کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ خود اس میں شریک ہیں۔ یہ جب آواز اٹھی تو اس کی حمایت حضرت عائشہ نے بھی کی، جبکہ ہم ابھی صرف اشارتاً پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ اپنی زندگی میں حضرت عثمان کی شدید مخالف تھیں۔ یہ جب آواز اٹھی تو طلحہ و زبیر دونوں
امام علی علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، جبکہ ابھی ہم نے اشارتاً اس کو پڑھا ہے کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے پاس حوالہ جات کے ساتھ یہ سارے بیانات آئیں گے۔ وہ امام علی علیہ السلام کے خلاف ہو گئی۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر کی بات ہے، شام کی تو بات ہی الگ ہے، انہوں نے تو لشکر کشی کے لیے تیاریاں کر لی تھیں، جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، اور امام علی علیہ السلام پہ طرح طرح کی تہمتیں بھی لگانے لگ گئے تھے کہ ابھی انشاءاللہ آپ یہ نہج البلاغہ کے ضمن میں اسے ملاحظہ کریں گے۔ لیکن یہ مدینہ کی بات ہے، اور حضرت عائشہ راتوں رات مدینہ ترک کر کے خاموشی کے ساتھ مکہ منتقل ہو گئی، خاموشی کے ساتھ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئی۔ وہاں پہ انہوں نے پورے لشکر کے لیے آمادگی کی، افراد ان سے آ کے ملے، بصرہ کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا کہ بصرہ میں وہاں سے قیام شروع کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ پھر آہستہ آہستہ اپنے منصوبے کے تحت جو حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، یا اپنے جو انصار تھے، اب بہانہ کیا ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ اور ان کے قاتلین کو واقعی سزا دی جائے، اور امام علی علیہ السلام بھی نعوذ باللہ شریک ہیں۔ اس کے اوپر وہ بصرہ میں آ کے جم ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ مسائل کی کس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اگر یہ مسائل پڑھے بغیر، ان کی وجوہات پڑھے بغیر ڈائریکٹ داخل ہو جائیں جنگ جمل میں، ہمیں کوئی اس میں نہیں پتہ لگے گا کہ وجہ کیا بنی تھی۔ آخر پیچھے وجہ وہی بنے گی کہ جو اکثر اہل سنت جو نیوٹرل افراد ہیں، معتدل افراد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہرس حکومت کی، اس نے امام علی علیہ السلام کے خلاف امت کو آ کے کھڑا کر دیا، اور کوئی پیچھے وجہ نہیں ہے۔ حریص تھے حکومت کے لیے، اور پھر حکومتیں ان کے ہاتھوں میں آ گئیں اور چلائیں، انہوں نے اپنی نسلوں میں حکومتیں چلائیں، حتیٰ کہ بنی ہاشم والے مخالف ہو گئے۔ عباسی کون ہے؟ بنی ہاشم ہے۔ اور آج کے دور میں بعض ایسے نادان اہل سنت ہی کہنا چاہیے، وہ بنی ہاشم کی حکومت کا سارا بوجھ امام علی علیہ السلام کے کندھے پہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں آخر علی ابن ابی طالب نے بھی تو اپنے خاندان کے لیے راہ ہموار کر دی، جبکہ امام علی علیہ السلام کی آل اولاد ائمہ اطہار علیہ السلام، ان کا بنو عباس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، انہوں نے تو سارے ظلم و ستم کیے۔ بہرحال جب الجھاؤ کرتے ہیں، الجھاؤ میں لاتے ہیں، تو اسی طرح سے الجھاؤ میں لے کے آتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ آپ نے دیکھا کہ راہ ہموار، اب فتنوں کی راہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے کیا کام شروع کیا؟ تہمت لگائی امام علی علیہ السلام پہ۔ وہ تہمت کیا تھی کہ صرف قتل نہیں کیا، شریک قتل ہیں، کیونکہ قاتلین تو دوسرے ہیں، پیچھے پیچھے کہتے ہیں ان کا ہاتھ ہے، واضح ہاتھ نہیں ہے، پیچھے پیچھے ہاتھ ہے، اور دلیل کیا ہے؟ کیونکہ قاتلین کو واقعی سزا نہیں دے رہے۔ اب امام علی علیہ السلام اس کے اوپر بہت غضبناک ہوئے، جتنے سمجھانے کی کوشش کی کوئی اس میں صورت نہیں نکلے، اور پہ در پہ ان کے غم و غصے سے بھرے ہوئے جملات ہیں، کلمات ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ کیا فتنہ برپا ہونے جا رہا ہے اور کیا راہ یہ ہموار کر رہے ہیں۔ یعنی اب انہوں نے کہنا کیا، تہمت کیسے لگائی؟ کہا کہ جنہوں نے قتل کیا ہے ان کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ وہ امام علی علیہ السلام کا۔ مثلا بعض ایسے جملات اہل سنت قدیمی کتب میں آئے ہیں، جیسے ابن شبہ 262 ہجری میں ان کی وفات ہے، اہل سنت کے بڑے محدثین میں سے شمار ہوتے ہیں، تاریخ المدینہ 4 جلدی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنی سند سے بیان کی، سند معتبر ہے یا نہیں ابھی ہم اسے ترک کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عصر امامت کی کتاب ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی کتاب ہے، کتاب کا اس دور میں ہونا ہی ایک بڑی بات ہے۔ اس میں انہوں نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ ابھارا جنہوں نے وہ طلحہ و زبیر ہیں۔ اب بعض سندوں کے ساتھ یہ متن ادھر آیا ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل کے اوپر ابھارا ہے لوگوں کو، وہ کون ہے؟ طلحہ و زبیر۔ جس نے رہنمائی کی ہے اور ہوا دی ہے وہ حضرت عائشہ ہیں، اور جس نے زہر بھرا ہے وہ امام علی علیہ السلام۔ اب یہ جملات ہیں ان کے، وہ پے در پہ یہ اس میں ذکر ہوئے ہیں، اقوال ہیں مختلف، یعنی اس کا یہ مطلب ہے ایک ذہنیت قوم کے اندر، امت کے اندر بنا دی گئی ہے۔ اب بقیہ 3 کا تو ہمارے پاس شواہد ملتے ہیں، امام علی علیہ السلام کی شواہد کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں شاہد اس میں یہ ہے کہ قاتلین کو واقعی سزا نہیں دی گئی، اس لیے قتل عثمان میں شریک جو قاتلین ہیں وہ مشخص تھے، اس لیے ان کو سزا دینی چاہیے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا بھی تم پکڑ کے لے آؤ کون ہے قاتلین اور ثبوت پیش کرو۔
اگر ایسا ہی ہے تو پیش کرو، انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے۔ آئیں ابھی ہم تہمت والے مسئلے کو پڑھیں، یعنی سارے فتنوں کا آغاز جس ایک تہمت سے کیا جا رہا ہے، وہ تہمت کیا کہ امام علی علیہ السلام در پردہ اس قتل عثمان میں شریک ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد پھر ایک جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، فتنے پے در پے، طرح طرح کے پروپیگنڈا اور مسائل، یہاں تک کہ امام کو تقریباً 4.25 سال ایک رات سکون کی انہوں نے نصیب ہونے نہیں دی۔ اور پیچھے برپا کرنے والے کون افراد ہیں یہ سارے کے سارے امور؟ وہ ہیں اکابر صحابہ، کوئی چھوٹی شخصیات نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، اسی طریقے سے معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، پھر گروہ در گروہ بنتے چلے گئے۔ ایک رات انہوں نے سکون کی نصیب ہونے نہیں دی۔ آئے ہم نہج البلاغہ سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام صفحہ نمبر 63 کلام نمبر 22، اس میں امام فرماتے ہیں الا وان الشیطان قد ذمر حزبہ، معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان نے اپنے گروہ کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ بہت شدید غصے اور غضب میں تھے امام علیہ السلام کہ کیا ان لوگوں نے تہمتیں لگائی ہیں، کیونکہ شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا ہے امام علیہ السلام واحد بندے تھے مدینہ منورہ میں جو حفاظت کے لیے پہنچے۔ اگر ہم یہ جو دفاع کرتے ہیں ان اعتراضات کا جو اہل حضرت عثمان کے اوپر کیے جاتے ہیں، تو دفاع کرنے والوں نے بہت تعصب سے کام لیا، جہاں سند ہے ہی نہیں یا درست نہیں ہے وہاں پہ کہا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے منہاج السنہ میں، اور ایک رافضی ہے حلی، اس نے حضرت عثمان پہ اعتراض کیا اور ابن تیمیہ نے جواب دیا۔ ابن تیمیہ نے اس قدر تعصب منہاج السنہ میں دکھایا کہ حدیث ثقلین کو ہی ضعیف کہہ دیا ہے، جبکہ وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ابن تیمیہ کی حالت ہے، اور وہ دلیل کہاں سے لے کے آتے ہیں دفاع حضرت عثمان پہ ہونے والے اعتراضات کی؟ ابن تیمیہ کی کتابوں سے، جہاں پہ واقعاً سند ضعیف ہے، بڑی جرت اور بڑی حوصلے کے ساتھ اور بڑے شور میں چاہتے ہوئے لکھیں گے اس کی تو سند ہی ضعیف ہے، اور جہاں پہ حق میں جاتی حضرت عثمان کی بات اور پیچھے سند ثابت نہیں ہے وہاں پہ لکھ دیں گے کہ یہ تو ابن تیمیہ نے کہا ہے، وہ سمپل اس کے اوپر بحث ہی نہیں کریں گے۔ یعنی زبردستی نہیں جس کو گھما پھرا کے بچانے کی کوشش کرنا، اس طریقے سے وہ ان کا ایک نو سلوک ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام، امام علی علیہ السلام کے لیے مشکلات جس بہانے کھڑی گئی اور جس عنوان سے مشکلات کھڑی گئیں، اس عنوان کا نام ہے کہ امام علیہ السلام پہ تہمت انہوں نے لگائی کہ یہ قتل عثمان میں شریک ہیں۔ اس لیے امام کے جملات اب آپ دیکھیں، الا وان الشیطان قد ذمر حزبہ، شیطان نے اپنے گروہ کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے، واستجلب جلبہ، اور اپنی فوجیں فراہم کر لی ہیں، کھینچ کے لے آئے اپنی فوجیں، لیعود الجور الی اوطانہ، تاکہ ظلم و ستم اپنی انتہا کو ان کے اپنے گھروں اور علاقوں تک پہنچ کے رہ جائے، یعنی باطل اپنی انتہا کی حد تک آئے اور پلٹ آئے واپس، وَيَرْجِعُ الْبَاطِلِ إِلَى نِصَابِهِ، اور اپنی جگہ کے اوپر باطل پلٹ آئے۔ واللہ ما انکروا علی منکرا، کہ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ پہ کوئی سچا الزام نہیں لگایا، انہوں نے یہ جو میرے اوپر تہمت باندھی ہے یہ کوئی سچا الزام نہیں لگایا۔ ولا جعلوا بینی وبینہم نصفا، اور نہ ہی انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف سے کام لیا ہے، یہ تہمت لگا کے انصاف سے کام لیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّا هُمْ تَرَكُوهُ وَدَمًا هُمْ سَفَكُوهُ، وہ مجھ سے، امام کے یہ جملے بڑے دقیق جملے ہیں کہ وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ چاہتے ہیں جو انہوں نے خود ہی ترک کیا ہے، یعنی حضرت عثمان کو بچا سکتے تھے لیکن نہیں بچایا انہوں نے، یعنی پورا مدینہ بھرا ہوا تھا صحابہ کرام سے، امہات المومنین سے، تابعین موجود ہیں، شام میں بہت بڑی فوج بیٹھی ہوئی ہے، سارے حالات پتہ ہیں، کئی دن محاصرہ ہے، مصر جو شام کے بعد ہے وہاں سے گروہ در گروہ آ رہے ہیں، سب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ امام علیہ السلام کو بچانے حضرت عثمان کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ فقط امام علی علیہ السلام اور ان کے فرزندان امام حسن و حسین علیہ السلام۔ جتنے بھی شورشی آ رہے ہیں، بلوائی آ رہے ہیں، حملہ کرنے والے آ رہے ہیں، ان کو کون سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صرف ایک فرد، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
لہٰذا یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ یہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں خود انہوں نے اسے ترک کیا ہے۔ وَدَمًا هُمْ سَفَكُوهُ، یہ خون تو انہوں نے بہایا ہے نہ کہ میں نے بہایا ہے، یعنی پہلے حفاظت نہیں کی اور حق کو چھوڑ دیا، اور جب خون بہہ گیا ہے تو اس خون کا عوض بھی مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَلَا إِن كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ، اگر میں اس میں شریک ہوں فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْهُ، تو پھر تو یہ بھی شریک ہے، ان کا بھی تو حصہ اس میں بنتا ہے۔ وَلَئِن كَانُوا، اگر فرض کریں یعنی بالفرض اگر میں شریک ہوں تو یہ شریک نہیں ہیں جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ اہل سنت کتب میں یہ آیت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان سے مدد مانگی حضرت عثمان نے اور ایک لشکر بھیج دیا، اور لشکر کو خصوصی حکم دیا کہ فلاں جگہ پہ جا کے اس وقت تک تم نے رکے رہنا جب تک اطلاع نہ پہنچے کہ عثمان قتل کر دیے گئے۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ان حوالہ جات کے ساتھ ان حقائق کو پڑھیں گے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ میں شریک ہوں تو تمہارا بھی تو اس میں حصہ بنتا ہے۔ وَلَئِن كَانُوا وَلُوهُ دُونِي، اگر ان لوگوں نے ہی یہ خون بہایا ہے میں نے نہیں، فَمَتَّبِعَتُ إِلَّا عِنْدَهُمْ، یہی اگر اس کے مرتکب ہوئے ہیں تو انہی کو اس کی سزا بھگتنی چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ جو سب سے بڑی دلیل میرے خلاف یہ پیش کریں گے وہ انہی کے خلاف جاتی ہے۔ وہ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے، یعنی وہ زبردستی اب خلافت کو لینا چاہتے ہیں۔ پہلے حضرت عثمان کو استعمال کر کے یہ پورے کی پورے عالمی ریاست پہ قابض ہو رہے تھے، اور اب کیا جاتے ہیں کہ ایک شخصیت باقی نہیں رہی، اس کے بہانے اور اس کی میت کے عنوان کو برپا کر کے وہ وہاں سے اپنے لیے حکومت کی راہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ یہ لوگ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو گیا ہو، یعنی وہاں سے حکومت لینا چاہتے ہیں کہ جس کی زندگی اس دنیا میں نہیں رہی، اور وہ مری ہوئی بدت کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا نامراد ہے یہ جنگ کے لیے پکارنے والا، یہ ہے کون جو للکارنے والا ہے، اور کس مقصد کے لیے اس کی بات کو سنا جا رہا ہے۔ میں تو اس میں خوش ہوں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے، اور ہر چیز اس کے علم میں، اللہ کے علم میں ہے۔ اگر ان لوگوں نے اطاعت سے انکار کیا، امام نے واضح فیصلہ پھر سنایا، اگر ان لوگوں نے میری اطاعت سے انکار کیا تو میں تلوار کی باڑ ان کے سامنے رکھ دوں گا، اور جو باطل سے شفا دینے اور حق کی نصرت کے لیے کافی ہے، یعنی علی بن ابی طالب پھر اس تلوار کو کہ جو ایک عرصہ دراز ان کی نیام میں پڑی رہی ہے اسے باہر نکال لے گا۔ حیرت ہے کہ وہ مجھے یہ پیغام بھیجتے ہیں، یعنی یہ بنو امیہ والے پیغام امام کو بھیجا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے تو پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ مدینے والے تو وہ اندر ہی اندر میٹنگز کر کے خاموشی سے جا رہے تھے، مکہ منتقل ہوئے، لیکن شام والوں نے بھرپور تیاری کی ہوئی تھی، اور پیغام کیا بھیجتے تھے؟ یہ مجھے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں نیزہ زنی کے لیے میدان میں اتر رہا ہوں اور تلواروں کی جنگ کے لیے جمنے پہ تیار رہوں۔ امام کو تانے دیتے تھے کہ نیزے سنبھال لو، تلواریں لے کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام فرماتے ہیں کہ رونے والیاں ان کے غم میں روئیں، میں تو ہمیشہ ایسا رہا ہوں کہ کوئی مجھے جنگ سے ڈرا دھمکا نہیں سکتا، اور شمشیر زنی سے کوئی مجھے خوف زدہ کر سکتا ہے۔ میں اپنے پروردگار کی طرف سے یقین کے درجے پہ فائز ہوں، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے مجھے کسی قسم کا کوئی شک لاحق نہیں ہے۔ پھر اگلے ایک اور خطبے میں امام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ صفحہ 103 کلام یعنی خطبہ نمبر 75، امام فرماتے ہیں کہ اولم ینہ بنی امیہ علمها بی عن قرفی اوما وضع الجہال سابقتی عن تہمتی، یعنی میرے متعلق یہ بنو امیہ، کیونکہ انہیں خبر پہنچی امام علی علیہ السلام کو کہ بنو امیہ آپ پہ الزام تراشی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی قتل عثمان میں شریک تھے، تب امام علی علیہ السلام نے جملات فرمائے کہ میرے متعلق سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بنو امیہ مجھ پر افترا پردازی کر رہے ہیں۔ انہیں نہ ہی میری سبقت ایمانی اور میری ہمیشہ کی اسلامی خدمات نے ان جاہلوں کا اتہام لگانے سے روکا ہے، یعنی یہ کس ذات کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، جبکہ میری اسلام کے لیے خدمات واضح ہیں پورے معاشرے میں، اور میری ان سب سے پہلے سبقت ایمانی رہی ہے۔ اور جو اللہ نے کذب و افترا پردازی کے متعلق، یعنی قرآن کریم میں جو اللہ نے افترا و پردازی
کہ جرم کو بیان کیا ہے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کر دی ہے، اور اللہ کا بیان میرے بیان سے کئی گنا زیادہ بلیغ ہے، میں ان بے دینوں پر حجت لانے والا ہوں، یعنی میں حجت تمام کروں گا ان بے دین لوگوں کے اوپر، اور دین میں شک و شبہ کا شکار ہونے والے فریق کے مخالف ہوں، اور تمام مشتبہ باتوں کو قرآن پر اصولاً پیش کیا جانا چاہیے، اور بندوں کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی انہیں پھل ملے گا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پر بھی امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو بری ثابت کیا کہ یہ کیا تہمتیں لگا رہے ہیں کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں گا کہ جس دین کے لیے ساری عمر میری خدمات رہی ہیں، کیا اس طرح سے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاؤں؟ اور پھر قرآن ہمارے اندر حاکم ہے، قرآن کی تم اگر بات مانو تو اس کذب، افتراء، پردازی اور کذب اور جھوٹ کے اوپر تم نہیں آ پاؤ گے۔ اہل سنت کی معتبر اسانید میں یہ جملہ امام کا وارد ہوا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جیسے امام حضرت عثمان کو قتل کیا گیا تو آنے والے نے حضرت علی علیہ السلام کو اطلاع دی۔ اب امام علی علیہ السلام لوگوں ہی کے درمیان میں تھے، یعنی گھر ان کا بھرا تھا، مدینہ بھر چکا تھا لوگوں سے، فتنہ گروں سے، تو کئی شخصیات امام علی علیہ السلام کے ارد گرد تھیں، اور متعدد طرق سے یہ بات اہل سنت کتب میں آئی ہے کہ جب امام کو قتل عثمان کی خبر ملی تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اللہم انی ابرأ الیک من دم عثمان، کہ پروردگار میرا دامن عثمان کے خون سے پاک ہے۔ اور پھر یہ کلمات متعدد جگہوں پر وارد ہوئے کہ میرا دامن خون عثمان سے، اللہ میں تیری بارگاہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں نے یہ نہ خون بہایا اور نہ میں اس میں شریک ہوں۔ یہ اہل سنت کی مختلف کتب میں وارد ہوا ہے، جیسا کہ حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ 111 میں سے نقل کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس چند بیانات تھے کہ جو آپ نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں ملاحظہ کیے۔ ایک ہمارے پاس طویل آیا ہے مکتوب سعید بن مسیب، پہلے میں نے مسیب بن سعید کہا، سعید بن مسیب ہیں، معروف تابعی ہیں اور بڑی بزرگ شخصیات ہیں، اکابر میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن شبہ کی کتاب تاریخ المدینہ بڑی اہم کتاب ہے، اور اس میں حضرت عثمان کے قتل کا سب سے تفصیلی واقعات نقل ہیں۔ عمر بن شبہ 262 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ 262 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تقریباً امام رضا علیہ السلام و امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور 4 ائمہ علیہ السلام کے دور میں یہ اہل سنت کے اندر شخصیت موجود تھی۔ یا اہل سنت نقطہ نظر سے اگر آپ 4 ائمہ سے مراد ہے امام تقی، امام نقی، امام عسکری و امام زمان علیہ السلام، ان کے دور کی یہ شخصیات ہیں، یعنی غیبت صغریٰ سے بھی پہلے کی شخصیت ہے۔ یہ شیعہ تشیع کے حوالے سے شخصیت کا تعارف کہ ہمارے ہاں جو ادوار بنتے ہیں، اہل سنت میں جو ادوار بنتے ہیں اس کے مطابق مسند احمد بن حنبل اور بخاری، مسلم اور مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف جو ہیں ابن ابی شیبہ، ان کے دور کی یہ شخصیات ہیں، یعنی یہ بڑے بڑے اکابر ہیں اہل سنت میں، ان سے بڑی حدیث میں شخصیات نہیں ہے اہل سنت میں، سب سے چوٹی کے جو افراد ہیں اس دور کی یہ شخصیت ہے۔ ان کی کتاب اگرچہ تاریخ میں ہے لیکن اہل سنت اسے حدیث میں شمار کرتے ہیں۔ اس سے آپ اس کتاب کا اندازہ لگائیں، یعنی تاریخ کے باب میں اسے تاریخ المدینہ کتاب کا نام ہے، لیکن اس کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ جیسے آپ مکتب شاملہ کھول کے دیکھیں، مکتب شاملہ میں کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، مثلا عقیدہ ہے، اور اسی طرح سے علوم قرآن ہے، پھر متون الحدیث ہے، اس طرح سے کیٹیگری بنی ہوئی ہے، پھر تاریخ ہے، سیرت و شمائل ہے۔ تاریخ میں یہ کتاب نہیں ہے موجود۔ یہ کس کیٹیگری میں کتاب موجود ہے؟ متون الحدیث، حدیث کی شمار کرتے ہیں، اور اہل سنت اس کے اوپر ایک بڑی حد تک اعتقاد بھی رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر سے یہ تمام حالات بیان کیے گئے، حضرت عمر کا دور بیان کیا گیا، حضرت عثمان کا دور بیان کیا گیا۔ اس کتاب کے اندر سعید بن مسیب ان سے روایت نقل کی ہے زہری نے۔ زہری کا بھی مقام بہت بالا ہے، چھوٹا مقام نہیں ہے، اور یہ ہے تابعین، یعنی اصولاً تو 4 یا 5 بندوں کے بعد ہی ابن شبہ کو پہنچ جانا چاہیے ان شخصیات تک، 5-6 شخص اس کے بعد، لیکن سند میں کئی افراد آ جاتے ہیں۔ اچھا، زہری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب
کیونکہ تابعین اوائل تابعین میں سے ہیں، اکابرین میں سے ہیں، تو صحابہ کا انہوں نے زمانہ پایا ہے۔ تو زہری کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا هل انت مخبری کیف کان قتل عثمان رضی اللہ عنہ، کہ سعید بن مسیب سے میں نے کہا کہ آپ مجھے خبر دے سکتے ہو کہ عثمان کو قتل کیسے کیا گیا، رضی اللہ عنہ کیسے قتل کیا گیا۔ وما كان شأن الناس وشأنه، کیا لوگوں کے اور ان کا مسئلہ تھا، لوگ کیا کہتے تھے، لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، اور حضرت عثمان کا کیا مقام تھا۔ وَلِمَا خَذَلَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو ادھر لکھا ہے اس کے مطابق میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں حضرت عثمان کو پست اور حقیر کیا، تنہا کیا۔ خَذَلَهُ یعنی تنہا کرنا، ضعیف کر دینا۔ قال قتل عثمان رضی اللہ عنہ مظلوما، سعید بن مسیب نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلوم قتل کیا گیا ہے۔ ومن قتلہ کان ظالما، اور جس نے انہیں قتل کیا وہ ظالم تھا۔ ومن خذلہ، یہ جملہ بہت اہم ہے، ومن خذلہ کان معذورا، اور جس نے انہیں تنہا کیا، ضعیف کیا اور ان کی قوت کو ان سے چھینا، وہ معذور ہے، اس کے پاس عذر موجود ہے، کیونکہ بڑے بڑے نام اس میں آ جاتے ہیں، حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ایک بڑی تعداد، عشرہ مبشرہ کی ایک لسٹ آ جاتی ہے۔ اب عشرہ مبشرہ کو تو حتماً ہی انہوں نے محفوظ رکھنا ہی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا نا معذورا، کہ وہ معذرت ان کی قبول ہے، یعنی وہ ان کی عذر قبول ہے۔ قال قلت وکیف کان ذلک، اچھا یہ بتائیں سعید بن مسیب سے یہ واقعہ ہوا کیسے تھا، یہ حادثہ کیسے برپا ہوا؟ تو سعید بن مسیب نے کہا ان عثمان رضی اللہ عنہ لما ولی کرہ ولایتہ نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جب حضرت عثمان کو حکومت ملی اور یہ خلافت ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب ایسے تھے، نفر ایک کو بھی کہتے ہیں، ممکن ہے کہ ادھر ایک جماعت کی طرف اشارہ ہو، وہ ناپسندیدہ اس کو انہوں نے نگاہوں سے دیکھا اور پسند نہیں کرتے تھے کہ حضرت عثمان کو یہ خلافت اور حکومت ملی۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ لأن عثمان یحب قومہ، کیونکہ عثمان اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں۔ وولی الناس اثنتی عشرہ حجتاً، اور انہوں نے لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ 12 چیزوں کو، ولی یعنی ولایت، یا 12 چیزوں کو چھوڑا، یا 12 چیزوں کو انہوں نے 12 حاکموں کو اوپر لوگوں کے مسلط کر دیا اپنی قوم کے، بنو امیہ کے۔ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يُوَلِّ بَنُو أُمَيَّةَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ صُحْبَةٌ، اور اکثر بیشتر بنو امیہ کے جن افراد کو انہوں نے لوگوں کے اوپر مسلط کیا، حاکم بنایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے، صحابی ہونے کا انہیں شرف حاصل نہیں تھا۔ فَكَانَ يَجِيءُ مِنْ أُمَرَائِهِ مَا يَكْرَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ، اور یہ جو حکمران تھے حضرت عثمان کی طرف سے بنائے گئے، وہ ایسے امور کو انجام دیا کرتے تھے کہ جن سے اصحاب رسول نفرت کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُسْتَعْتَبْ مِنْهُمْ فَلَا يَعْزِلُهُمْ، حضرت عثمان کیا کرتے جب اعتراضات ہوتے، کہتے تھے ہاں میں نے توبہ کا تقاضا ان سے کیا، انہوں نے توبہ کر لیا، وہ بھی دور سے کہتے کہ یا نامہ رسالہ ایک لکھ دیتے، خط پہنچ جاتا کہ میں نے توبہ کر لیا، مطلب میں شراب پی کے میں نے توبہ کر لی، اگر کوئی مال کا غبن پائے جی میں نے توبہ کر لی، اور حضرت عثمان اسے معزول نہیں کرتے تھے۔ فَلَمَّا كَانَ فِي السِّتِّ حِجَجِ الْأَوَاخِرِ اسْتَأْثَرَ بَنِي عَمِّهِ فَوَلَّاهُمْ، تو آخری جو ان کے ادوار تھے اس میں انہوں نے اپنے چچا زاد کو ولایت دی، صحیح ہے، اور لوگوں کے اوپر حاکم بنا دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مصر کے اوپر کس کو حاکم بنایا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، عبداللہ ابن ابی سراح کو، کہ اس کے بارے میں اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پکڑ کے قتل کر دو، یا بعض جگہوں پہ آئے کہ غلاف کعبہ سے بھی اگر چمٹا ہو تو قتل کر دو، لیکن حضرت عثمان نے پے در پہ منت سماجت کر کے
اس کی جان چھڑوا کے لے گئے اور اس کو پورا تحفظ دیا۔ اور اس کو پھر جب مصر کے اوپر حاکم قرار دیا گیا تو لوگوں کے اعتراض ہونے یا نہیں ہونے، بہت بڑے پیمانے پہ اعتراضات ہوئے۔ وَأَشْرَكَ مَعَهُمْ، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ شریک تھے۔ وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، تقوی الہی کی نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ وَاللَّہ عبداللہ بن ابی سرح مصر، عبداللہ ابن ابی سرح کو مصر کے اوپر حاکم بنا دیا۔ مصر سے ہی سب سے زیادہ آئے تھے حضرت عثمان کو مارنے کے لیے، کیونکہ مصر کے اوپر ایسے شخص کو انہوں نے حاکم بنایا کہ جو پہلے مرتد ہو چکا ہے، کاتب وحی کے اعتبار سے بڑے اعتراضات ہوا کرتے تھے۔ فَمَكَثَ عَلَيْهَا سِنِينَ، یہ عبداللہ ابن ابی سرح کئی سال مصر کے اوپر حاکم رہا۔ فَجَاءَ أَهْلُ مصر، اور وہاں پہ بڑے ظلم و ستم کے یہ حکومت کیا کرتا تھا ابن ابی سرح۔ تو مصر والے آئے، یشکون ویتظلمون منہ، تو شکایت خوب شکایت کی اور اس کے ظلم و ستم بھی بیان کیے، ظلمتوں کا تذکرہ بھی کیا ابن ابی سرح کا، لیکن کوئی معزول ہی نہیں کیا۔ وقد كان قبل ذلك من عثمان حنات الى عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان کے اس سے پہلے کوئی آپس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ بھی، وابی ذر وعمار بن یاسر، ان تین بزرگان کے ساتھ۔ کون سے تین بزرگان؟ ابو ذر، عمار اور عبداللہ بن مسعود، ان کے ساتھ تھوڑے جھگڑوں سے یا ناگواریاں بھی تھیں۔ فَكَانَتْ حُذَيْلٌ وَبَنُو زُهْرَ فِي قُلُوبِهِمْ مَا فِيهَا لِمَكَانِ عبداللہ بن مسعود، اور دو بڑے بڑے قبیلے حذیل اور بنی زہرہ، ان کے دلوں میں بڑی منزلت تھی عبداللہ بن مسعود کی، اس لیے جب دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود ہی کے بارے میں حضرت عثمان نے فلاں فلاں امور انجام دیے ہیں تو یہ بھڑک اٹھے۔ وَكَانَتْ بَنُو غِفَارَ وَأَحْلَافُهَا وَمَنْ غَضِبَ لِأَبِي ذَرْ فِي قُلُوبِهِمْ مَا فِيهَا، اور یہ جو بنی غفار تھے اور ان کے جو ساتھی تھے یا ان کے رفیق قبائل تھے، ان کی نظر میں حضرت ابو ذر غفاری کا بڑا ایک مقام تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو ربضہ میں جلاوطن کر دیا گیا۔ جو مدافع ہیں، دفاع کرتے ہیں حضرت عثمان کو، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی صحیح سنت ایسی روایت ہی نہیں ہے۔ البتہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا پورا خطبہ ہے کہ حضرت ابو ذر جب جا رہے تھے تو امام علی علیہ السلام ان کے ہمراہ گئے، ساتھ ساتھ گئے، اور ربضہ میں بڑے تنہائی کے عالم میں حضرت ابو ذر غفاری کی جب وفات ہوئی تو جناب مالک اشتر وہاں پہ پہنچے۔ یہ اہل سنت کے بھی یعنی پورا ایک قافلہ اور گروہ پہنچا اور اس کی خبر